اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو زنیر اظہر آفیشیل ویئرز. آج جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہی ہوں تو یہ چاند رات ہے، اور زیادہ تر جو سارے دن کی ایکٹیویٹیز تھیں وہ کم اس لیے ہمیں ایکٹیو نظر آئیں کیونکہ عید کی ہالیڈیز سٹارٹ ہو گئی ہیں. تقریباً سارے سیاستدان اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے جاتے ہیں، ویکیشن موڈ ہو جاتا ہے. لیکن جو پاکستان کے حالات ہیں آئینی طور پہ اگر میں بات کروں کہ کے پی میں اور پنجاب میں اس وقت آئینی طور پہ کوئی نگران حکومت ایگزسٹ نہیں کرتی، کیونکہ جو نگران سیٹ اپس تھے ان کی مدت پوری ہو چکی ہے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اس سے ریلیٹڈ جو آرڈر دیا تھا، جو ڈیٹس تھیں 2 دفعہ، اس کے اوپر بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا کہ انتخابات کرائے جائیں. اور اس ڈیٹ کو لے کے جس طریقے سے ایک سمیئر کیمپین چلی جوڈیشری کے خلاف، اس کی کنٹینویشن آج دیکھنے کو ملی کہ گورنمنٹ نے چھٹیوں کے باوجود آج جو پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 ہے اس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اب بیک گراؤنڈ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں آئین موجود نہیں ہے تقریباً مور دین ہاف آف دا کنٹری، کیونکہ آپ کے پی کو لے لیں، پنجاب کو لے لیں تو یہ 2/3 تقریباً پاکستان بن جاتا ہے. یہاں پر اس وقت کیا سچویشن ہے، گورننس کس کی ہے، ہو از کالنگ دا شاٹس، لیجیٹیمیسی کیا ہے جو اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے اس کی، وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سب جانتے ہیں کہ وہ لیجیٹیمیسی ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن اگر پھر بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ چلا رہے ہیں تو وہ کس رائٹ کے تحت چلا رہے ہیں یا کس آرڈر آف دا ڈے کے تحت چلا رہے ہیں، نو بڈی نوز دیٹ. اس سچویشن میں عید کی چھٹیاں شاید نہیں ہونی چاہیے تھیں. عید کی نماز تک تو سمجھ میں آتا ہے، اگر راتوں کو کسی بھی اور مقصد کے لیے آپ عدالتیں کھول سکتے ہیں تو اس وقت تو ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور اس قسم کے بحران میں چھٹیاں زیادہ ضروری ہیں یا اپنی اپنی ڈیوٹی انسٹیٹیوشنز کی کرنی، یہ آئی لیو اٹ ٹو یو کہ کیا ضروری ہے کہ 5 چھٹیاں 4 چھٹیاں گزار کے واپس آیا جائے اور اس کے بعد معاملات شروع کیے جائیں. شاید ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے ہم لوگ تو ایسا سوچتے ہیں، لیکن جو لوگ پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوز ہو آر کالنگ دا شاٹس انکلوڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان، شاید وہ ورڈ نہیں ہیں اتنے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ بائی دا اسٹروک آف پین انہی کی مرضی سے یہ ملک چلتا ہے. میں ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں، جو گورنمنٹ میں ہیں اس وقت ان کی بھی بات کر رہی ہوں، جو نہیں ہیں ان کی بھی بات کر رہی ہوں. لیکن اس وقت بہت بھاری ذمہ داری سپریم کورٹ پہ تھی اور سپریم کورٹ اس میں ایبسنٹ نظر آئی ہے. ایٹ لیسٹ ان کی جو ول ہے وہ اسٹیبلش ہوئی نظر نہیں آئی کہ یہ اتنا امیجیٹ میٹر ہے کہ اس کو اٹینڈ کیا جائے. اور اس کے باوجود کہ گورنمنٹ جانتی ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ 184(3) کے تحت، جس میں سو موٹو کا جو رائٹ ہے چیف جسٹس کا یا ان کی جو پاور ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، گورنمنٹ جانتی ہے یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا بیکاز کانسٹیٹیوشن از ویری کلیئر آن اٹ کہ سو موٹو پاورز آف دا چیف جسٹس آف پاکستان چیلنج نہیں کی جا سکتی. نہ صرف یہ کہ چیلنج نہیں کی جا سکتی بلکہ یہ تو پارلیمنٹ میں ڈسکس بھی نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے پھر بھی آج یہ جو گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اٹ از اے وے ٹو ایزرٹ ونس اگین کہ دے آر ناٹ بیکنگ آف کہ ہم 14 مئی کو انتخابات نہیں کرائیں گے. انہوں نے جو سٹانس لیا ہے وہ اس پہ سٹک کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ نے 2 دفعہ اس کو واپس بھیج دیا، انہوں نے اس کو منظور نہیں کیا. بہرحال اس کے باوجود اس کو نوٹیفیکیشن کی شکل میں جاری کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ کی طرف سے. اس سارے بحران میں یوں لگتا ہے کہ آئینی حل کی طرف اگر لے جانے کی کوشش سپریم کورٹ کر بھی رہی ہے اور اس میں وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک چھت تلے زبردستی ہی صحیح لے بھی آئے ہیں، تو پارٹیز گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں. سپریم کورٹ میں ساری پارٹیز کے نمائندگان ڈفرینٹ باتیں کرتے ہیں جو بڑی حوصلہ افزا ہوتی ہیں، جو وہاں سے باہر نکل کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں تو وہ بڑی تھریٹننگ ہوتی ہیں. اینڈ آئی ایم ریفرنگ ٹو دا پریس کانفرنس بائی فضل الرحمان اینڈ بلاول بھٹو. تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلتے ہوئے یہ اپنی نیش اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والے انپریڈکٹیبل ٹائم میں جو بھی سچویشن ڈیولپ ہو اور جو بھی ڈیسائسو سچویشن ہو اس میں ہم اپنی جگہ رکھ سکیں. یہ ٹپیکل بیہیویئر آف پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیشینز، اینڈ ان دس کیس تو بڑے سیزنڈ پولیٹیشینز سے ہمارا واسطہ پڑا ہے. چاہے نواز شریف کی بات کر لیں، چاہے فضل الرحمان کی بات کر لیں، دے نو دا گیم ویری ویل. تو اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو
جو اس وقت سب سے زیادہ بولڈ موو کی ہے عمران خان نے وہ یہ کی ہے کہ جہاں ہمیں ڈینائل میں نظر آتی ہے، کمپلیٹلی ایزرٹ کرتی نظر آتی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کہ وہ 14 مئی کو انتخابات نہیں ہونے دیں گے، اپنی پوسچرنگ سے پی ٹی آئی یہ ثابت کر رہی ہے کہ وہ انتخابات کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تقریباً 297 پارٹی ٹکٹس پنجاب کے الیکشنز کے لیے عمران خان نے دی ہیں، اور اس پہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ڈیولپ ہوئی ہے، اور وہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ جب تک ہمارے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ ڈسکشنز نہیں ہوں گی، لوگوں کی کامنٹری نہیں ہوگی، اور میں عام آدمی کی بات کر رہی ہوں، نئے لوگ جو پالیٹکس میں آئے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو ویلکم کیا ود اوپن آرمز آفٹر اپریل 22 ووٹ آف نو کانفیڈنس، ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں فرام دا پی ٹی آئی، جو اب نئی پیپلز پارٹی جس کو کہنا چاہیے، لوگوں کی جماعت، کیا وہ ایکسپیکٹیشنز ان ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن میں پوری ہوتی نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ یہ ڈسکشن کل سے چل رہی ہے جب سے یہ ٹکٹس ایلوکیٹ ہوئے ہیں۔ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ رہی ہیں اس پچھلے ایک سال میں، ایک موروثیت، ڈائناسٹک پالیٹکس بہت ڈسکس ہوئیں، اور عمران خان کیٹیگوریکلی اس کو بہت برا سمجھتے ہیں اور اس کو ہمیشہ سے نگیٹ کرتے آئے ہیں کہ ان کی پارٹی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسرا الیکٹیبلز، بیکاز الیکٹیبلز نے بہت بڑا رول پلے کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے، اور اس وقت جو الیکٹیبلز ہمارے سسٹم میں موجود ہیں ان سب کے بارے میں تو نہیں لیکن بیشتر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے علاقے کے وڈیرے ہیں، فیوڈلز ہیں، چودھری ہیں، اور وہاں کے ہیڈز ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی سے ووٹ سوئنگ ہوتا ہے، وہ جس طرف کہتے ہیں ووٹ اس طرف چلا جاتا ہے، اور یہ کہ نہ صرف اپنی اپنی پارٹیز میں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ سو ڈائناسٹک پالیٹکس اینڈ الیکٹیبلس۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا ایک دم ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور اگر ایک دم نہیں بھی پا سکتے تو کیا یہ جو ٹکٹس ایلوکیٹ کی ہیں عمران خان نے، اس میں ان دو چیزوں کا خیال رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا؟ ایک رف اندازے کے مطابق جو اسیسمنٹ آئی ہے کہ 297 میں سے تقریباً 15 to 20 لوگ ایسے ہیں جو بالکل نئے ہیں، جو فریش بلڈ ہیں، اور ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اور عمران خان نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ پارٹی کو ریپرزینٹ کریں۔ ان کا پہلے سیاست کا کوئی تجربہ نہیں ہے لیکن وہ پارٹی کے بہت ایکٹیو کارکن ہیں، لیکن اگر پروپورشن دیکھیں تو 297 کے مقابلے میں 15-20 کوئی بہت ہیلدی نمبر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ریویو کی بات کروں تو آج اناؤنس کیا، کل ٹکٹس اناؤنس ہوئے اور آج اناؤنس کیا عمران خان نے کہ تقریباً 26 کیسز کا ریویو میرے سامنے آیا ہے، اینڈ اسٹارٹنگ فرام ٹمورو جو عید کا دن ہوگا تب سے وہ اس کا ریویو شروع کریں گے، اور تقریباً 26 تک اس کو فائنل کر دیں گے۔ یہ ایک ڈیو پروسیجر ہے جس کو وہ فالو کر رہے ہیں۔ حیرت انگیز طور پہ بہت سینئر لیڈرشپ کو پروونشل اسمبلی کا ٹکٹ نہیں ملا۔ فواد چودھری، شہباز گل، حماد اظہر، شاہ محمود قریشی، یہ بہت بڑے نام تھے اور ان کو ٹکٹس نہیں ملے۔ بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن فواد چودھری نے ٹی وی پہ کی جس میں وہ ڈس ہارٹڈ بھی نظر آئے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی سیڈ کہ اگر عمران خان کا فیصلہ ہے تو ہمیں قبول ہے۔ یہی چیز شہباز گل نے بھی ٹویٹر پہ کہی کہ میں نظریات کے ساتھ کھڑا ہوں، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، ٹکٹ ہو یا نہ ہو۔ حماد اظہر نے کہا کہ میری ضرورت وفاق میں زیادہ ہے، اور اس لیے میں نے اپنے پنجاب کے ٹکٹس کے لیے جو پیپرز جمع کرائے تھے وہی واپس لے لیے۔ لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر میرے لیے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ بزدار کی جو گونج ہے، دس اسپیسیفک پرسن، جو سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں 50% آف دا کنٹروورسی اراؤنڈ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ واز عثمان بزدار۔ اس کے اوپر کس کو اعتراض تھا یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ان کے گورننس ماڈل پہ اور یہ کتنے افیکٹو چیف منسٹر ثابت ہوئے اس پہ بھی بہت سارے کویسچنز ریز ہوتے رہے۔ بزدار صاحب نہ تو اپریل 2022 کے بعد اس فرنٹ لائن آف لیڈرشپ میں ہمیں نظر آئے جنہوں نے ماریں بھی کھائیں، جنہوں نے سڑکوں پہ نکل کے بہت ووکلی عمران خان کا ساتھ دیا، جنہوں نے بہت زیادہ فیس کیا میڈیا کو، یا جن لوگوں کو اٹھایا تک گیا، جن لوگوں نے بہت صعوبتیں برداشت کی، اس میں بھی ان کا نام نہیں آتا۔ دین وائی از ہی سو امپورٹنٹ؟ دیٹ از $1 million question for me at least۔ اس کے ارد گرد جو کنٹروورسیز جنریٹ کی گئیں کرپشن کو لے کے، وہ کیونکہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکیں اور اس کے اوپر کیسز بھی ابھی تک صحیح طریقے سے فائل نہیں ہو سکے، سو میں آئی ول سیٹ اسائڈ کہ کرپشن کا کوئی مسئلہ ہے، لیکن بہرحال یہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے سمجھنا
کہ کیوں عثمان بزدار اتنے امپورٹنٹ ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ کوئی بہت ایکٹیو رول پلے کرتے اس پچھلے 1 سال میں پی ٹی آئی میں نظر نہیں آئے. اگر بیہائنڈ دا سینس کچھ کرتے رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں معلوم تو پھر تو بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں نہیں معلوم، لیکن بہرحال فور فرنٹ پہ یہ نظر نہیں آئے. اس کے علاوہ اس کے مقابلے میں جن 3 لوگوں کا نام پنجاب کی چیف منسٹرشپ کے لیے لیا جا رہا ہے اس میں عثمان بزدار تو ہیں ہی، پرویز الہی اور مونس الہی، اور ان کے نام نگیٹ کرتے ہیں دا امپریشن کہ الیکٹیبلز اور ڈائنیسٹک پالیٹکس پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ہیں. نہ صرف یہ کہ ان 2 ناموں کی شکل میں ہیں بلکہ جو بہت ساری ویمن ریزرو سیٹس پہ ایشو کی گئی ہیں ٹکٹس، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری ڈائنیسٹک پالیٹکس انوالوڈ ہیں، وہ کسی نہ کسی کی خاندان کی خواتین ہیں جن کو دیا گیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان نے کہا تھا کہ وہ خود انٹرویو کریں گے سارے 297 کینڈیڈیٹس کو، لیکن تقریباً 100 to 150 لوگوں کا انہوں نے خود انٹرویو کیا ہے اور باقی سب انہوں نے کہا ٹائم کی کمی ہے. تو وہ کس طریقے سے اور کس پیمانے پہ باقی کے لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا، دیٹ ریمینز اے کویسچن ایز ویل. بٹ دا گڈ تھنگ از کہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک پارٹی میں ٹکٹس کس بنیاد پہ دی گئی ہیں. اس سے پہلے کی جو پارٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں پاکستان میں، اس میں تو یہ کویسچن کوئی ریز ہی نہیں کرتا، کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتا، کوئی پورٹ فولیوز کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اسکروٹنائز ہی نہیں کرتا کہ یہ کن بیسس پہ لوگوں کو ٹکٹس دی جا رہی ہیں. سو آئی ہوپ اٹ از اے ہیلدی ٹرینڈ کہ اس پہ کافی کچھ لکھا گیا ہے، کافی آرٹیکلز آئے ہیں. BBC کی ایک بڑی اچھی کمپریہنسو رپورٹ ہے اردو میں، اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں. اور آنے والا وقت یہ ڈیفائن کرے گا کہ پالیٹکس میں جب آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں یا جب آپ کوئی بات بار بار ہیمر کرتے ہیں، جیسے عمران خان کہتے رہے ہیں کہ موروثی سیاست نے اس ملک کو تباہ کیا اور 2 خاندان، اس میں بھٹو خاندان اور شریف خاندان کا وہ بار بار نام لیتے ہیں، تو پھر انہیں یہ چیز کر کے بھی دکھانی پڑے گی اپنی پارٹی کے اندر 100%. لیکن ابھی تک کی جو اسیسمنٹ ہے اس میں بہرحال 15 سے 20 نئے لوگ ہیں، باقی وہی چہرے ہیں، وہی خاندان ہیں، وہی لوگ ہیں. اور اگر اس کو ہم مجبوری کہتے رہیں گے کہ شاید الیکٹیبلز کو رکھنا مجبوری ہوتی ہے، تو وہ اس دفعہ تو بات مان لی جائے، لیکن کبھی نہ کبھی 5 years onwards نیکسٹ الیکشنز میں اس چیز سے بہرحال لانگ ٹرم میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا. اگر یہی سٹوری کہ الیکٹورل پالیٹکس میں نون لیگ کیا کر رہی ہے اس کو ہم فالو کریں تو دا انٹرسٹنگ تھنگ از کہ اگر مسلم لیگ نون چاہتی ہے، اور اسپیسیفکلی میں کہہ دیتی ہوں نواز شریف اور مریم نواز چاہتے ہیں کہ وہ الیکٹورل پالیٹکس میں ریلیونٹ رہیں، خود کنٹیسٹ کریں، تو ان کو ڈیو پروسیجرز اینڈ پروسیسز تو فالو کرنے پڑیں گے. مریم نواز کی ہم نے دیکھی تھی پکچر ویڈیو جس میں الیکشن کمیشن خود ان کے گھر گیا اور جا کے ان کے پیپرز ریسیو کیے، لیکن سو فار نون لیگ نے کسی کو ٹکٹ ایشو نہیں کیا. نہ تو وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بوائیکاٹ کیا ہے، نہ وہ ٹکٹ ایشو کر رہے ہیں، وچ از اگین ٹیکنگ می بیک ٹو مائی یسٹرڈیز ویلاگ، جس میں نے کہا تھا کہ ابھی چیزیں ریویو ہوں گی، ریوائز ہوں گی، ایون ایٹ دا لیول آف سپریم کورٹ بھی ابھی چیزیں بیک اینڈ فورتھ میں جائیں گی اور ایڈجسٹمنٹس کی جائیں گی. ایگزیکٹلی اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ مسلم لیگ نون کا کیا سٹانس ہے آن دیئر ٹکٹس، تو ایکسپریس میں سٹوری ہے کہ مسلم لیگ نون کا پنجاب الیکشن کے لیے کسی امیدوار کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ، عام انتخابات کے لیے کسی امیدوار کو فی الحال ٹکٹ نہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پارٹی ذرائع کے مطابق قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ لیگی امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی فی الحال واپس نہیں لیے جائیں گے اور عدالتی فیصلے کے بعد امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ جاری کرنے پہ غور ہوگا. اسی لیے عدالتی فیصلے تک پارٹی ٹکٹ جاری نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور دوسری جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائیکاٹ نہیں ہے، بائیکاٹ تب ہوتا ہے جب امیدوار اپنے پیپرز واپس لے لیں. سو ایز آئی سیڈ کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ چیزیں ابھی ریویو کی طرف جائیں گی، ریویژن کی طرف جائیں گی، تو اس سے پی ٹی آئی کو بھی ایک ایج ملے گا، شاید انہوں نے بھی چیزیں ریکنسیڈر کرنی ہوں. اور یہ جو ابھی کرٹیسزم ہو رہا ہے، یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ خود پی ٹی آئی کے لوگوں کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے، جو ینگسٹرز ہیں جنہوں نے نئی نئی سیاست جوائن کی ہے لیکن بڑا ایکٹیولی پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے پچھلے 1 سال میں کام کیا ہے، تو ان کا رائٹ بنتا ہے ٹو آسک کویسچنز فرام دا لیڈرشپ. تو یہ جو ریویژن کا فیز ہے یہ کتنا لمبا جاتا ہے، کس حد تک دوبارہ سے ٹکٹس ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں، کن بیسس پہ کیے جاتے ہیں،
اس میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے ایونچولی الیکشنز کہاں ہو رہے ہیں، کب ہو رہے ہیں، اور جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں یا صرف پروونشل الیکشنز ہو رہے ہیں، اس سب پہ بہت ڈپینڈ کرے گا۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کی قیادت نواز شریف اور مریم نواز کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں جو کافی کنفیوزنگ ہیں، کنفلکٹنگ ہیں، مس لیڈنگ بھی ہیں، کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے محمد بن سلمان سے، لیکن جو ان کے اکاؤنٹس تصویریں شیئر کر رہے ہیں وہ تصویریں ساری پرانی ہیں۔ خلیج میگزین نے لکھا ہے کہ پاکستان's Minister of Information claims that Nawaz Sharif's meeting with Saudi Prince MBS has been very successful. No official photographs shared. Here are some old memories of former PM meeting royal family. انہوں نے بڑے سٹل وے میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ ساری پرانی تصویریں ہیں، اور ساتھ یہ خبر بھی دے دی ہے کہ جو ہماری انفارمیشن منسٹر ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ریسنٹ فوٹوگرافس نہیں ہیں۔ اب اگر اس خبر کو سچ بھی مان لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک دفعہ پھر پاکستان کے فیصلے کوئی تیسری قوت کر رہی ہے؟ کیا میڈیشن جاری ہے؟ ایم بی ایس کے عمران خان کے ساتھ بھی کہا جا رہا ہے کہ تعلقات بحال ہو چکے ہیں، بیچ میں خراب ہوئے تھے اب بحال ہو چکے ہیں، تو کیا محمد نواز شریف اور عمران خان ان کے بیچ میں محمد بن سلمان کوئی میڈیشن کا رول پلے کر رہے ہیں؟ اور سپریم کورٹ جو ایکسپیکٹیشن مشاورت کی ود ان پارٹیز کر رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ سعودی بھی ہے۔ یہ سوالات میرا خیال ہے اس کے ہمیں اوپن جواب تو کبھی بھی نہیں مل سکیں گے، لیکن جو ہمیں بٹوین دا لائنز چیزیں ریڈ کرنے کو ملتی ہیں صرف ان کے ذریعے سے پتہ چل سکتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ بہرحال تھنگز آر ان لمبو، یہ بڑے ان ایزی سچویشن ہے پاکستان میں، اور ہمارے وزیر خارجہ جو انڈیا جا رہے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ایک میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے، میں نے اس حوالے سے جو ایک دو وی لاگس کیے ہیں اس میں کافی سارے میرے انڈین جو ویورز ہیں انہوں نے مجھ پہ کافی تنقید کی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آئی ہیو اے ویری ویزیبل فیلنگ آف ہیٹ ٹورڈز انڈیا۔ میں نے جتنا ٹائم پاکستان سے باہر گزارا ہے میں نے شاید جو بہت اچھے دوست پائے ہیں ان میں انڈینز بھی تھے، اور آئی وڈ اونلی سے کہ مجھے اس تنقید سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کوئی کیا سمجھتا ہے، کیسا سمجھتا ہے، لیکن نفرت کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ میرا رائٹ بنتا ہے کہ میں اپنی گورنمنٹ سے سوال کروں ہر اس پالیسی پہ جو انہوں نے بنائی اور ہمیں پریزنٹ کی ایز اے سٹیزن آف پاکستان۔ تو اگر ان کی پالیسی میں کوئی ایسے ورڈز موجود رہے ہیں یا ٹینڈنسی موجود رہی ہے جو انڈینز کو اوفینڈ کرتی ہے تو وہ میری غلطی نہیں ہے، وہ کسی کی بھی غلطی نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی وی ہیو اے بیڈ ہسٹری اینڈ وی کین اونلی موو فارورڈ بائی میکنگ شیور کہ ہم اپنی پولیٹیکل ایلیٹ کو کویسچن کرتے رہیں کہ اس سے زیادہ ہمیشہ نفرت کو کیوں جلا بخشی ہے، اور یہی وہ کویسچنس ہیں جو ایز اے جرنلسٹ آئی کیپ آن آسکنگ کہ اگر آپ اس وقت میں یہ کہہ رہے تھے تو اب آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میرا بہت بہت شکریہ ان سارے انڈین فرینڈس کے لیے جو مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہوئے مجھے میسیجز لکھتے رہے کہ پلیز ڈونٹ پے اینی اٹینشن ٹو دیز اوفینسو میسیجز، اور اس سے مجھے بڑی اسٹرینتھ ملتی ہے، بیکاز جب آپ کو پتہ ہو کہ لوگ آپ کو جانتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایکسپلینیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اور جو لوگ صرف بات کو سنے بغیر، سمجھے بغیر اوپینینس قائم کر لیتے ہیں، ان کے لیے صرف ایک مشورہ ہے کہ آپ سننا سیکھیں۔ آپ نے شاید میری بات پوری طرح سنی بھی نہ ہو، تو اگر آپ سن لیں گے تو کافی ساری ہارڈ فیلنگس سے بچ جائیں گے۔ عید مبارک ٹو ایوری ون، آئی ول سی یو ٹمارو۔